یہ چوتھا سوال بھی ان کا ہے، کہتی ہیں میرا بھائی اور بیٹا جو امریکہ کی سوسائٹی سے بہت متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے ارکان، نماز، روزہ وغیرہ ان کی کیا ضرورت ہے، ویسے انسان اچھے کام کر لے، نیکی کے کام کر لے، وہی کافی ہیں۔ اچھا، لیکن یہ نیکی کا کام نہیں۔ اس سوال میں جو مثبت بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ سے پیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کے احسانات کا شکر ادا کرنا اور اس سے فضل مانگنا، اس سے ہدایت مانگنا، اس سے اپنی خوبیوں میں ترقی کی کے لیے ترقی کی طریق ماں پوچھنا اور ان راہوں پہ چلانے کی طاقت مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری تو فضول بے معنی باتیں ہیں جو شرافت سے آ رہی ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں کسی کو برا نہ کہنا، کسی کے ساتھ رہنا، بس یہی شرافت ہے۔ اس سوال میں مضمر بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سوال کرنے والے دوست مرعوب ہیں غیروں سے، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں۔ جن معاشروں میں مذہب کا اثر اٹھا ہے، کیا وہاں شرافت باقی رہی ہے؟ جہاں مذہب موجود ہے اور مذہب کی حقیقت اٹھ گئی ہے، وہاں بھی شرافت باقی نہیں رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے نماز کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے بارہا فرمایا ہے کہ نماز تمہیں منکر سے روکتی ہے، تمہیں فاحشہ سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا وہ ہے جس کے اندر ایک غیر معمولی انسانی شرافت پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر بدی سے رکتا ہے۔ بس جو نمازیں انہوں نے کہیں دیکھی ہوں گی، میں نہیں جانتا کس کی دیکھی ہیں، اگر ان نمازوں کا اثر کوئی نہیں ہے، اگر انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ شریف ہے اور زیادہ گہرا ہے شرافت میں، میری شرافت پہ تو زلزلہ آئے تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، یہ ہر حال میں قائم رہنے والا ہے، تو پھر وہ سوچ سکتے تھے کہ یہ کون سی چیزیں ایسی کرتا ہے، کون سا جادو ہے اس کے پاس جس کے نتیجے میں اس کی شرافت کی عظمت مجھ سے بہت زیادہ وسیع ہے اور شرافت کا قد مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے۔ تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بھی بارہا سوالات کے جوابات میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے، شرافت کیا ہوتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی شرافتیں آپ کو دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں، یہ بہت سے عظیم مذاہب کے چھوڑے ہوئے نیک اثرات ہیں۔ وہ سوسائٹیاں جن میں مذاہب کے اثر نہیں ملتے، وہ بالعموم ہر قسم کی شرافتوں سے عاری ہو جاتی ہیں، سوائے اس کے کہ اقتصادی تقاضے ان کو بعض شرافت کے اصول کو اپنانے پر مجبور کر دیں۔ تو شرافت کا مضمون بہت گہرا اور وسیع ہے۔ یہی صاحبزادے جو سوال کر رہے ہیں، ہرگز بعید نہیں کہ ان کو جو شرافت عطا ہوئی ہو وہ ان کے ایسے والد یا والدین سے ہوئی ہو جو نمازی تھے، جو عبادت گزار تھے، ان کا دل متقی تھا اور اس کے نتیجے میں اپنے بچوں پر انہوں نے بہت گہرا اور نیک اثر چھوڑا ہے۔ اگر یہ کسی غیر عبادت کرنے والے ایک عامی شخص کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو پھر میں پوچھتا کہ ان کی شرافت کہاں گئی۔ انسان بہت سی باتوں میں مذاہب کا ممنون احسان ہے، اور جہاں سے مذاہب اٹھتے ہیں وہاں سے رفتہ رفتہ وہ شرافت کے عکس جو سوسائٹی پر پڑ چکے ہیں اور ان کا حصہ بن چکے ہیں، وہ مدم پڑھتے پڑھتے پھر غائب ہونے لگتے ہیں۔ اب یورپ کی سوسائٹی ہے، یہاں جہاں بھی آپ کو اچھی باتیں ملیں گی وہ عیسائیت کی مرہون منت ہیں۔ آخر عیسائیت کو یہ کہہ کر کلیتاً رد کر دینا کہ اس میں انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، اس لیے ناجائز ہے کہ اس کے باوجود قرآن کریم بعض عیسائیوں کی تعریف بھی کرتا ہے اور خود ان کو اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر مذہب کی عام انسانی اخلاقی تعلیمات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اسی لیے ایک دفعہ ایک ملک کے وزیر تعلیم نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم اپنے نصاب میں دینی تعلیم رائج کرنا چاہتے ہیں، لیکن خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مختلف مطالبے ہوں گے، کہیں سے کوئی مطالبہ شروع ہو جائے گا تو ہم کیا جواب دیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات کھل جائے گی کہ مذہب کے دو حصے ہیں، ایک ہے نظریات کی دنیا، ایک ہے روزمرہ انسانی تعلقات کی دنیا۔ نظریات کی دنیا میں مذاہب میں
پہلے اگر نہیں بھی تھے تو آج بہت شدید اختلاف پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ عقائد ہیں جن کو عموماً بگاڑا جاتا ہے اور اخلاقی تعلیم کو بہت کم بگاڑا جاتا ہے۔ اس لیے گئے گزرے بگڑے ہوئے مذاہب میں بھی جو روزمرہ کی اخلاقی تعلیم ہے اس سے ہاتھ نہیں کھینچے گئے۔ سچ بولنے کی تعلیم ہے، خواہ وہ سچ بولیں یا نہ بولیں، مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے ایک بگڑے ہوئے زمانے میں جا کر کے عیسائیت جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتی ہے، یہودیت جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتی ہے، ہندوازم جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، کنفیوشنزم جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، تکبر کی تعلیم دیتا ہے، چوری کی تعلیم دیتا ہے، کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ بعض دفعہ لوگ بہت ہی زیادہ جب ان کے ذہن ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض غلط باتیں اپنے مذہب کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ مثلا یہی تفہیم القرآن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے آگے تو عجیب و غریب باتیں آپ کو ملیں گی جن کا اخلاق بگاڑنے سے تعلق ہے۔ مودودی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض صورتوں میں جھوٹ نہ صرف جائز بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں مذہب کی بنیادی اکھیڑ دی جائے، جھوٹ نہ صرف جائز بلکہ واجب ہو جائے، یہ اتفاقی استثناءات ہیں جو کبھی کبھی ایسی فریکس پیدا ہوتی ہیں۔ مذہبی دنیا میں، علماء کی دنیا میں عجائب بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں روزمرہ کے مسلمہ اصول کی بات کر رہا ہوں کہ مذہب بگڑ بھی جائیں تو آخر ان کی جو اخلاقی تعلیم ہے وہ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک سوسائٹی میں سرایت کرتی ہے اور بہت سی بدیوں سے روکتی رہتی ہے، مگر اس وقت تک جب تک خدا پر ایمان قائم رہے۔ جب خدا پر ایمان اٹھنا شروع ہو جائے تو پھر مذہب ان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، اور وہ سب سے زیادہ بھیانک وقت ہے جس کے بعد جرائم ہر حد سے پار اتر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لمبا اور گہرا عبادات کا فلسفہ ہے، تعلق باللہ ہی ہے جو آپ کے اخلاق کو بلندی عطا فرمائے گا۔ عبادات ہی کے نتیجے میں مذہبی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ خدا کے تصور کو جتنا آپ دل سے مٹائیں گے یا مدھم کریں گے، اتنا ہی آپ کی شرافت بھی مٹتی چلی جائے گی یا مدھم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تو اخلاق کے لیے اس برتھ مارک کی طرح ہے جس کے متعلق ڈاکٹر یہی جانتے ہیں کہ ایک دفعہ بن جائے پیدائش سے پہلے تو پھر مٹا نہیں کرتا۔